الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ
جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ عشق اور ایمان کی کھیتیوں میں بہار کا مہینہ ہے، جہاں جہاں جس جس زمین میں عشق اور ایمان کے پھول کھلے ہوئے ہیں، اس مہینے کے آنے سے وہ اور کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں، باد نسیم چلنے لگتی ہے، ایمان تازہ ہوتے ہیں، عشق کو ہوا اور پانی ملنے لگتے ہیں، اور پہلے سے کھلے ہوئے پھول اپنے جوبن پر آ جاتے ہیں، اور دوسری طرف بدبختی کے کھلیانوں میں اور بے ایمانی اور کفر کے پرخار جھاڑیوں میں خزاں کی ہوا چلنے لگتی ہے، صف ماتم بس جاتی ہے، شیاطین ماتم کرنے لگتے ہیں، اور اہل ایمان کے چہروں پر خوشی اور چمک دمکنے لگتی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کائنات کی بہار بلکہ کائنات کی جان اسی کے دم قدم سے ہے جو اس مہینے میں تشریف لایا، اسی سے ساری کائنات کی حرکت ہے، اسی سے دریاؤں میں روانی ہے، اسی سے ہواؤں میں شفا ہے، اسی سے پانی ہماری رمق حیات کو تپش آمادہ رکھتا ہے، اسی سے چاند اور سورج اپنے اپنے مدار میں حرکت کرتے ہیں، اسی سے ستاروں کی چمک ہے، وہ محبوب نہ ہو تو ستاروں میں چمک نہ ہو، پہاڑوں کی بلندی نہ ہو، زمین پر گل رنگ بہاریں نہ ہوں، رنگا رنگ پھول نہ ہوں، درختوں اور گھاس میں یہ ہریالی نہ ہو، پانی میں وہ تازگی نہ ہو، کھانے میں وہ مزہ نہ ہو، زندگی میں کوئی بہار اور لطف نہ ہو، یہ سارا کا سارا نظام، اس کی ساری زندگی اور حیات، اس کی ساری حرکت، اس کی ساری بہار اسی محبوب کریم کے دم قدم سے قائم ہے، جس کو اللہ کریم نے خاص اپنی محبت سے پیدا فرمایا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا یہ
کائنات رنگ و بو ارض و سما کے اندر ایک اتنا بڑا واقعہ، حادثہ اور خوشگوار واقعہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس محبوب کریم کے ظاہری طور پر اس دنیا میں آنے سے پہلے ان کا احسان مند ہے، ان کا منت کش احسان ہے، اور محبوب کریم کے ظاہری وجود میں آنے سے پہلے جس نے جو حاصل کیا ہے محبوب کریم کے صدقے حاصل کیا ہے، جس نے جو پایا ہے محبوب کریم کی خیرات پائی ہے، جس کو جو نعمت ملی ہے محبوب کریم کے گھر سے ملی ہے، اور جس کو جو نعمت ملتی ہے محبوب کریم کے گھر سے ملتی ہے، اور جس کو قیامت تک جو نعمت جو رحمت اللہ کی ملے گی محبوب کریم کے گھر سے ملے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، دیکھیے ولی عام لوگوں میں سے نکل کر اللہ کی طرف جاتا ہے، اپنے حال کو چھپا کے رکھتا ہے، اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا اس پر واجب ہوتا ہے۔ وہ کبھی نہیں کہے گا میں یہ بھی کر سکتا ہوں اور میں وہ بھی کر سکتا ہوں۔ جو یہ کہتا ہے وہ ولی نہیں ہوتا، اور جس کے پاس سارے خزانے اس کی بغل میں پڑے ہوں، سب کچھ جیب میں لے کے بیٹھا ہو، اور اللہ کے خزانوں میں اس کا ہاتھ پڑتا ہو، اللہ کریم نے کائنات کا اسے تصرف عطا فرمایا ہو، اور پھر وہ کہے کہ نہیں بھائی میں تو کچھ جانتا ہی نہیں، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں تو اللہ کا عاجز بنتا ہوں، اسے بیماری کا کہا جائے، شفا یابی کا کہا جائے، یا کسی پھنسے ہوئے کام کے لیے کہا جائے، تو وہ کہتا ہے بھائی اللہ کی بارگاہ میں تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاملہ حل فرما دے گا۔ تو ولی جو ہے وہ مخلوقات سے خدا کی طرف جاتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتا ہے، اور نبی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مخلوقات کی طرف آتا ہے، اس پر اپنے آپ کو ظاہر کرنا واجب ہے۔ چنانچہ وہ یہ کہتا ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو میری عاجزی اور انکساری اپنی جگہ پر، لیکن کائناتی حقیقتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور کائناتی حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کو بے شمار محدثین نے روایت کیا، غالباً امام بخاری اور امام مسلم نے بھی روایت کی، فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واللہ یعطی انما انا قاسم واللہ یعطی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری نعمتیں یقیناً عطا تو اللہ ہی فرماتا ہے، لیکن کائنات میں تقسیم میرے ہاتھ سے ہوتی ہے، کائنات میں تقسیم میرے ہاتھ سے ہوتی ہے۔ تو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث پاک کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ سرکار کے وجود میں آنے سے پہلے، جسمانی طور پر وجود میں آنے سے پہلے، اس کائنات میں جلوگر ہونے سے پہلے، جس نبی کو جو کچھ ملا، جس ولی اور جس صحابی کو جو کچھ ملا، جو دنیاوی نعمت ملی، جو اخروی نعمت ملی، وہ سب سرکار کے صدقے میں ملی۔ جس کو آج ملتا ہے سب سرکار کے گھر سے ملتا ہے، اور جس کو قیامت تک جو نعمت ملنی ہے وہ سرکار کے گھر سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نائب اعظم بنا کر بھیجا کہ محبوب مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا، میں کسی کے احاطہ خیال میں نہیں آ سکتا، مجھے کوئی سوچ نہیں سکتا ہے، میری ہستی کو کوئی پہچانے تو کیسے پہچانے؟ محبوب کریم میں آپ کو زمین پر اتاروں گا، اور وہ ساری قدرتیں آپ کو دے کر اتاروں گا کہ جن
کہ اگر یہ بندہ ہے تو اس کا بنانے والا کیسا ہے، اگر یہ بندہ ہے تو اس کا بنانے والا کیسا ہے۔ چنانچہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر کھڑے ہو کر آسمانوں پر تصرفات کیے، زمین پر کھڑے ہو کر زمین کے اندر والی مخلوقات پر تصرف کیے ہیں، اور اس سے بڑا تصرف یقین جانیے کیا ہوگا کہ ساری کائنات کو جتنے وسائل رزق مہیا ہیں، آپ کو اگر مینیجر بنا دیا جائے نا پورے ملک کا کہ بھئی جابز تم نے تقسیم کرنی، ہر گھر میں رزق پہنچنا چاہیے، کوئی بندہ بھوکا نہیں سونا چاہیے، تو مینجمنٹ والے کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے کیا پتا چلتا ہے؟ زمین کے اندر کی مخلوق ہو، زمین کے اوپر کی مخلوق ہو، یا فضاؤں میں رہنے والی مخلوق ہو، سرکار کے دائرہ کار سے کوئی مخلوق باہر نہیں، سرکار کے دائرہ کار سے کوئی مخلوق باہر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مخلوق کو جانتے بھی ہیں اور ہر روز 3 وقت کھانے کے لیے دیتے بھی۔ اگر اس کو تھوڑا سا ایک واقعے کے تناظر میں سمجھنا چاہیں تو میرے خیال میں ذرا آسانی ہو جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دفعہ شوق ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی ساری کی دعوت کریں اور یہ نظارہ کریں کہ اللہ کی مخلوقات ہیں کتنی۔ ساری زمین پر حکمران تھے، جنات ان کے زیر تصرف تھے، جہاں چاہتے تھے جنات جو ہے وہ اٹھا کر لے جاتے تھے، پورا کا پورا تخت جو ہے جس کے اوپر پوری فوج ہوتی تھی، اتنا بڑا تخت، ہوا کو حکم دیتے تھے اڑا کر کہیں پر بھی پہنچا دیتے تھے، ہواؤں پر حکم تھا، پانی پر حکم تھا، ہر شے پر حکم تھا۔ سوچا کہ ساری مخلوقات کی کیوں نہ ایک دفعہ دعوت کی جائے، نظارہ کیا جائے کہ اللہ کی مخلوقات اس وقت روئے زمین پر ہے کتنی اور وہ رزق کتنا کھاتی ہے، پتہ چلے کہ مالک کائنات روزانہ اپنی مخلوقات کو کتنا رزق عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک دن متعین کر دو، اس دن میں اپنی مخلوق کو بھیج دوں اور تم اس کے لیے جو ہے وہ کھانے وانے جو بھی تم کرنا چاہتے ہو تیار کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑے کسی دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے کسی میدان کا انتخاب کیا اور وہاں پر جنات کو حکم دیا کہ دن رات کر کے کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ جمع کرو۔ تو 2 مہینے تک جنات اور انسان سارے کے سارے چیزیں جمع کرنے میں لگے، اللہ کی مخلوق کی دعوت ہوئی۔ جب 2 مہینے بعد سارا کچھ جمع ہو گیا اور انبار لگ گئے سارے کے سارے میدان میں، میدان سارا بھر گیا، تو اب دعا فرمائی کہ مولا تعالیٰ اپنی مخلوق کو بھیج، میں نے ان کی ضیافت کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ باہر نکل، آج تیرا رزق جو ہے وہ فلاں جگہ۔ وہ آئی، مورخ یہی بتاتے ہیں کہ وہ آئی اور سارا کا سارا کھانا جو ہے وہ اکیلے چڑھ کر گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور اس سے پوچھا کہ بھئی یہ بتا کہ دن میں تو کتنا کھانا کھاتی ہے؟ اس نے کہا جی اتنا کھانا اللہ تعالیٰ مجھے دن میں 3 دفعہ کھلاتا ہے، اتنا کھانا اللہ کریم مجھے دن میں 3 دفعہ کھلاتا ہے۔ اب وہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بھیجا اور ضیافت کرنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام، دوسری طرف محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم ساری نعمتیں عطا مجھے فرماتا ہے، ساری مخلوقات کو پھر میں عطا کرتا ہوں، ساری مخلوقات کو پھر میں عطا کرتا ہوں۔ تو یہ تو بطور تمہید میں نے چند باتیں کی۔ ہم نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے
ہم انشاءاللہ اس کے حوالے سے کوشش کریں گے کہ میلاد شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ باقاعدہ ہم ترتیب سے ایک سے لے کر چلیں اور تھوڑی تھوڑی نظر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی، عالم ارواح کی، عالم ارواح سے پہلے کی، پھر پشتوں صلبوں میں منتقل ہونے کی، پھر عالم وجود میں تشریف لانے کی، اور پھر بچپن سے جوانی تک، اور بچپن اور جوانی سے بڑھاپے تک، کہ یہ سارے کے سارے حالات جو ہیں ہم تھوڑا تھوڑا فیض جو ہے وہ ہر مرحلے سے حاصل کرتے چلیں۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر ایک حدیث پاک ہے، اس کو بے شمار امت محمدیہ کے بے شمار بڑے بڑے محدثین نے تقریباً سب نے اس حدیث پاک کو قبول کیا ہے، اس حدیث پاک کو اپنی کتابوں میں کوٹ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ کریم نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور جس زمانے میں آپ کو پیدا فرمایا گیا آپ کے نور کو، اس زمانے میں ابھی زمانہ نہیں بنا۔ زمانہ کہتے ہیں پہلے آسمان کی حرکت، پہلا آسمان حرکت کرتا ہے اور اس کے حرکت کرنے کی وجہ سے وقت تبدیل ہوتا ہے، تو اس وقت تک وقت نہیں بنا تھا کیونکہ آسمان نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانے کے بعد آپ کو ایک فانوس کی شکل میں اس نور مبارک کو رکھا گیا، کئی کروڑ سال اگر حدیث پاک کی روح سے دیکھا جائے تو جبریل امین نے، جیسا کہ آپ پہلے بھی روایت سن چکے ہیں، جبریل امین سے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے، تو بتایا کہ جی میں 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا آسمان پر، اور میں نے اس کو تقریباً 70,000 یا 72,000 دفعہ دیکھا۔ یہ غالباً 49 کروڑ سال میں، 49 کروڑ سال، کیلکولیٹر تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ 49 کروڑ سال جو ہے وہ ہے جب حضرت جبریل پیدا ہوئے ہیں۔ جبریل نے اپنی زندگی بتائی ہے، جبریل کے پیدائش سے پہلے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب سے تھے یہ کسی کو معلوم نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کریم جانتا۔ اتنا عرصہ آپ کیا کرتے رہے؟ حدیث مقدسہ بیان کرتی ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے، صرف اور صرف اللہ کی تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنا، اللہ کی ذات کے کمالات بیان کرنا، یہ کام تھا۔ چونکہ کام یہ تھا، اللہ کریم نے اس کام کے نتیجے میں اسم بامسمہ آپ کو جو نام عطا فرمایا وہ احمد عطا فرمایا، کہ احمد وہ ہے جو بہت زیادہ تعریف کرنے والا ہو۔ تو اللہ کریم نے ساری کائنات میں احمدیت کی صفت صرف اور صرف اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سنن بہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، ساری امت چلی جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں گے، ایک اس وقت اور ایک جب سب کا حساب کتاب شروع ہونا ہوگا اس وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص مقام پر تشریف لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا شروع کریں گے، اور وہ تعریف کے الفاظ ایسے ہوں گے کہ مخلوقات میں سے نہ کسی نے کبھی وہ سنے ہوں گے، نہ کبھی کہیں پڑھے ہوں گے، نہ ان کے وہم و خیال میں کبھی وہ الفاظ آئے، اور نہ ہی وہ لوگ انبیاء سمیت کوئی شخص اللہ کی ان صفات کو جانتا ہو۔ تو آپ ابتدا میں بھی احمد ہیں، اور قیامت کے روز جب دنیا کا اینڈ ہوگا تب بھی آپ احمد ہیں۔ اور پھر جب وجود بخشا، عالم ارواح وجود میں آیا، تمام لوگوں کی روحوں کو پیدا کیا گیا، انبیاء کی روحیں پیدا کی گئیں، انبیاء کی روحوں کو پیدا کرنے کے بعد علامہ اسقلانی نے ابن عساکر کے اندر، اور ابن عساکر نے
بلکہ علامہ اسقلانی نے لکھا ہے اور ابن عساکر نے بھی اس روایت کو کوٹ کیا. وہ کہتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو حکم دیا گیا کہ محبوب کریم یہ جو ارواح انبیاء کی روحیں میں نے پیدا کی ہیں ان پر تھوڑی سی توجہ ڈالے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر توجہ ڈالی تو ساری کی ساری ارواح کو ایک نور نے ڈھانپ لی، اپنے احاطے میں لے لی. انبیاء کہنے لگے کہ مولا تعالیٰ یہ کون سا نور ہے جس نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ میرے محبوب کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. اگر تم ان پر ایمان لے آؤ تو میں تمہیں نبوت کا منصب عطا فرماؤں گا. اگر تم ان پر ایمان لے آؤ تو میں تمہیں نبوت کا منصب عطا فرماؤں گا. سارے انبیاء نے کہا، عرض کی مولا تعالیٰ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تیرے بعد ان پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کے حوالے سے جو تو ڈیوٹی لگائے گا ہماری ہم وہ ساری کی ساری پوری کریں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام ارواح کو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی گواہی دی تھی ان کو نبی بنا. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اصل الاصول نبی جو ہے وہ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے؟ آپ کے وسیلے سے اگر کسی کو نبی بنایا گیا ہے تو وہ باقی نبی، اور باقی نبیوں کو نبوت ملی ہے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملی ہے، آپ پر ایمان لانے کے وسیلے سے ملی ہے. تو بتائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں کون سی مخلوق ہے جس کو محبوب کریم کے گھر سے ٹکڑا یا حصہ نہیں ملا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، شرح ذوالقرنین کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. کسی نے شیطان سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، وہ لگا ہوا تھا شور مچانے اور چیخنے اور چلانے. تو کچھ عرصے بعد کسی نے پوچھا اس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ساری کائنات کے لیے رحمت، اور ہر شے کو ان کی رحمت سے حصہ بھی ملا. تجھے بھی کوئی حصہ ملا؟ اس نے کہا ہاں مجھے بھی سرکار کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا. وہ حصہ کیا ہے؟ جب سے یہ مردود ہوا تھا کہتا ہے کہ مجھے روزانہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی تھی، وہ 24 گھنٹے بعد مجھے آگے تھپڑ مارا، اور اس تھپڑ کی جلن اتنی تھی کہ میں دوسرے دن تک محسوس کرتا رہتا. جس دن اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہے وہ تھپڑ مجھے معاف ہو گیا، وہ تھپڑ مجھے معاف ہو گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت عام مشہور نہیں ہے، سرکار نے شیطان کے پوتے کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی تھی. شیطان کے پوتے کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی اور اسے کہا کہ اگر تو مجھ پر ایمان لے آئے اور تیرا گرو جو ہے وہ بھی مجھ پر ایمان لے آئے تو اس کی بخشش اور مغفرت کا میں وعدہ کرتا ہوں. تو وہ سرکار کو بتانے لگا اپنے بچپن کے واقعات کہ جب حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا تو میں پہاڑوں میں ارد گرد گھوما پھرا کرتا تھا، اس وقت میری عمر اتنی تھی 12. تو غرض یہ ہے کہ کائنات کی کوئی مخلوق حتیٰ کہ شیطان سمیت کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو محبوب کریم کی رحمت سے حصہ نہ ملا. آگے چلیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ارواح کے سامنے رکھا گیا اور تمام انبیاء سے ایمان لانے کا کہا کہ جب ایمان لاؤ گے تو ہم تمہیں منصب نبوت عطا فرمائیں گے. تمام انبیاء سرکار پر ایمان لائے اور اس کے نتیجے میں منصب نبوت پر فائز ہوئے. اب اس کے بعد کام یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ارواح انبیاء کی تربیت کریں گے. روحانی فیض دیا جاتا ہے سامنے بیٹھ کر، جو توجہ دی جاتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارواح انبیاء کی کو توجہ دیں گے اور ان کی روحانی تربیت کریں گے اور ان کو درجہ کمال تک پہنچائیں گے. چنانچہ کئی ہزار سال تک یہ کام ہوتا رہا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء
انبیاء کو توجہ دیتے اور انبیاء کی روحانی تربیت فرماتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نبی کے پاس جو بھی کمال ہے روحانی ہے یا جسمانی ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا. تو سارا یہ بتاتا ہے کہ ساری کی ساری کائنات کے سارے رنگ و بو، یہ سارے کھیل، یہ سارا اس کا چلن پھرن، یہ ساری اس کی حرکت و سکون، یہ ساری اس کی بہاریں صرف اور صرف محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شان میں اضافہ کرنے کے لیے، آپ کی شان کو لوگوں کو دکھانے کے لیے وجود میں لایا گیا. اور سنن بہقی کی ایک روایت سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام لوگوں کو، مسلمانوں کو کیا معاف کر دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، تقریباً زیادہ تر مسلمانوں کو معاف کر دیا جائے گا. کچھ مسلمان ہوں گے جو اپنے جرموں کی سزا جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، بھگتیں گے اور اس کے بعد جو ہے داخلہ جنت کیا جائے گا. میدان حشر قائم کیوں کیا جائے؟ دنیا کی ابتدا دیکھیے اور دنیا کے انتہا دیکھیے. اگر واقعات کو جوڑیں گے تو مقصد صرف اور صرف ایک نظر آئے گا. سب سے پہلے محبوب کریم کو پیدا کرنا، انبیاء کو لازم کیا کہ ان پر ایمان لاؤ گے تو نبی بنو گے. انبیاء کی روحانی تربیت کی ذمہ داری سرکار نے سنبھالی. جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، سرکار پر ایمان لانے کا کہا گیا عالم ارواح میں. اور اگر تمہارے زمانے میں آ جائے تو ان کے پیچھے چلنا ہے، اپنی شریعتوں کو چھوڑ دینا. اور دنیا کا اگر اینڈ دیکھیں تو اینڈ میں جا کے کیا ہے؟ میدان حشر برپا ہوگا، سوا نیزے پر سورج کھڑا کیا جائے گا، تمام لوگ جو ہیں وہ اس کی گرمی کی وجہ سے جل رہے ہوں گے اور مسلسل 25,000 سال تک کھڑا رکھا جائے گا. حساب کتاب تک شروع نہیں ہوگا. 25,000 سال کے بعد ان کے خیال میں یہ بات ڈالی جائے گی کہ اب تم کوئی شفیع تلاش کرو جو تمہارا حساب و کتاب تو شروع کروائے. اور پھر جو اللہ ان کے دماغ میں یہ ڈال سکتا ہے کہ کوئی شفیع ڈھونڈنا چاہیے، وہ ان کے دماغ میں یہ خیال نہیں ڈال سکتا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کی محفل کے دلہا ہیں، سیدھا ان کے پاس چلے جاؤ. نہیں، بلکہ سب سے پہلے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کی خوبیاں گنوائیں گے اور پھر وہ بھیجیں گے کہ نہیں فلاں کے پاس جاؤ، وہ بھیجیں گے فلاں کے پاس جاؤ، حتیٰ کہ مخلوقات تنگ آ چکی ہوگی اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں تو ان کا نقیب ہوں. جو اصل شفیع اور آج کی محفل کے دلہا ہیں میں تو خود ان کا نقیب ہوں. میں تو یہ اعلان کرنے والا ہوں جس طریقے سے سرکاری درباروں میں اعلان ہوتا ہے کہ خبردار بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں، میں تو محبوب کریم کا خود نقیب ہوں، اعلان کرنے والا ہوں. اگر تمہیں شفاعت چاہیے تو ان کی خدمت میں جاؤ. اور پھر ساری کی ساری کائنات، تمام کے تمام انسان محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں گے. یہ سارا کیا ہے؟ صرف اور صرف محبوب کی شان ساری کائنات کو دکھائی جا رہی ہے. ساری کائنات کو دکھانے کے لیے میدان محشر برپا کیا جا رہا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں گے. کوئی نبی آگے نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ جوبن پر ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کی تعریف فرمائیں گے، جو بھی تعریف فرمائیں گے اللہ کریم ان کو حکم دے گا کہ محبوب جو کہیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا. سجدے سے سر اٹھائیے، جو مانگیں گے ملے گا. آپ عرض کریں گے کہ مولا تعالیٰ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا. یہ جو ہے یہ پہلی شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے. کیوں؟ اس شفاعت میں تمام نبی بھی شامل ہیں. کسی نبی کے کہنے سے شفاعت نہیں ہو رہی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھول رہے ہیں. فقط مقصد اتنا ہے انہیں قاد بزم محفل کا، فقط مقصد اتنا ہے انہیں قاد بزم محشر کا کہ آپ کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا دروازہ کھولیں گے اور اس میں تمام انبیاء شریک ہوں گے. تمام انبیاء آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے شفاعت کا دروازہ کھلوا دیا ورنہ ہم میں سکت نہیں تھی. اللہ کریم انتہائی غضب پر ہوگا اور فرمائے گا کہ محبوب آپ فرماتے ہیں کہ حساب کتاب شروع کریں, کوئی ہے ایسا جو مجھے حساب دے سکے؟ محبوب کریم فرمائیں گے کہ ہاں ایک بندہ ہے جو تجھے حساب کتاب دے سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو بازو سے پکڑ کے سامنے کھڑا کر, صدیق اکبر کو اللہ کریم کے سامنے کھڑا کر دیں, مولا تعالیٰ اس کا حساب. آپ نے فرمایا کہ کائنات میں محمد پر کسی کا احسان نہیں ہے, جس نے احسان کیا ہم نے اتارا, ماں سوائے ایک ذات کے کہ صدیق اکبر کا ہماری ذات پر بڑا احسان. صدیق اکبر کو کھڑا کریں اور حدیث پاک فرماتی ہے جیسے ہی صدیق اکبر اللہ کریم کے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کریم کا غضب رحمت سے بدل جائے گا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر کا تمام کائنات پر احسان. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے.